بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم۔ تقسیم وراثت، یہ مسائل بہت اہم ہوتے ہیں۔ حلال حرام اگر مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ مسلمان کا ایک ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے کہ کافر حلال حرام کی فکر نہیں کرتا، وہ مسلمان حلال اور حرام کی فکر کرتا ہے۔ لیکن حلال اور حرام کی فکر جب ہوگی جب پتہ ہوگا۔ میرا اوڑھنا بچھونا صبح و شام میرا جائز اور ناجائز بتانے کے اندر ہی ہوتا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ آپ ہیلتھ کانشیس نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی زندگی گزر جاتی ہے۔ لوگ گاؤں دیہاتوں میں زندگی بھر نہ دوائی لگاتے ہیں اور نہ پٹی باندھتے ہیں، ایسی گزر جاتی ہے۔ مگر ایمان اور اسلام کے بغیر تو زندگی مسلمان کی ناممکن ہے۔ تو دین کانشیس تو ہونا ضروری ہے، اور اگر ہم نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے یہ پھر ہمارے ایمان اور عقیدے کی بات ہے۔ تقسیم وراثت سن کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا، اب اس کی میراث کیسے تقسیم ہوگی، لیکن اس کا ہوم ورک اتنا بڑا ہے کہ زندگی اسی میں گزر جاتی ہے۔ اس کو ذرا سمجھیے۔ لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ انتقال ہو گیا والد صاحب کا، میراث میں بچے ہیں، یہ ہے کیسے کیسے تقسیم ہوگا۔ وہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس سے پہلے بہت بڑی چیز ہے جو زندہ رہتے ہوئے ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہوا ہے اور ہماری جائیداد میں یہ گھر ہے، یہ زمین ہے، یہ پیسے ہیں، تو یہ کس کی ملکیت ہوگی؟ تو حضرت تھانوی نے جواب بڑا بہترین دیا، کہا اپنے والدہ کے والد صاحب کا سامان الگ الگ کر دو، اس کے بعد میں بتا دوں گا کہ کس کا کتنا حصہ ہے۔ کہنے لوگوں تو پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں کہ یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے۔ فرمایا کہ یہ مسئلہ بنیادی ہے۔ اب میں تھوڑا سا آسان کر کے بتاتا ہوں۔ بچوں کے کپڑے آئے ہیں، کپڑے کس کی ملکیت میں؟ باپ کی ملکیت میں ہے، ماں کی ملکیت میں ہے، بچے کی ملکیت میں ہے۔ جب تک ملکیت متعین نہیں ہوگی تب تک وراثت جاری نہیں ہوگی۔ گھر کے برتن ہیں، یہ کس کی ملکیت میں ہے؟ میری ملکیت میں ہے، میری بیوی کی ملکیت میں ہے، بچوں کس کی ملکیت میں؟ ملکیت کا پتہ ہی نہیں۔ مہینے کا سودا لایا، یہ سودا کس کی ملکیت میں ہے؟ بچے کس حیثیت سے اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے شریعت کا، بہت اہم ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کس حیثیت سے استعمال کر رہا ہے، اور اس میں حیثیت صرف نیت سے متعین کی جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور مسلمان تو ہے ہی نیت کا نام، اسلام تو نیت کا نام ہے۔ ایسا نہیں کہ مسلمان ہو تو یہ دو سینگ اگاتے ہیں۔ تو ایسی تمام احکام، اب جمعے کی نماز پڑھی، آپ اس میں فجر کی نیت کریں، کبھی بھی جمعے کی نماز ادا نہیں سمجھیے۔ دنیا کا کوئی مفتی نہیں کہتا اگر نماز آپ کہتے ہیں میں نے تو زور کے وقت میں پڑھی، جیسے ایک صاحب سے کہ مولوی صاحب نے کہا بھائی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، کہا میری 10 سال سے ہو رہی، میں تو پڑھ رہا ہوں۔ تو ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے، ہم تو کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو دیکھیے ان چیزوں کو سمجھیے، اپنے اموال کو متعین کریں۔ گھر میں جو میری تنخواہ آتی ہے، میرے اکاؤنٹ میں جو پیسے رکھیں، یہ کس کی؟ ایک کاغذ پہ لکھ دیں کہ جو میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اس میں اتنا پرسنٹ میرا ہے، اتنا پرسنٹ میری بیوی کا ہے، یا سارا کا سارا میرے بچے کا ہے، واٹ ایور جو بھی ہے اس کو متعین کریں۔ گھر کے برتن ہے، سامان ہے، میری ملکیت ہے میری ملکیت، لیکن سب کو اجازت ہے کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو بچوں کے کپڑے آتے ہیں وہ جس بچے کے کپڑے ہیں اسی کی ملکیت ہے، یہ ایک عام روٹین ہے، اس کو متعین کر دیا جائے کہ جو کپڑے میرے ہیں وہ میری ملکیت ہیں۔ جو میری بیوی کے کپڑے، ظاہر بات ہے خرچ میں کر رہا ہوں تو پیسے جب میرے خرچ ہوئے تو کپڑے بھی میرے ہیں، بیوی کے کپڑے بھی تو میری ملکیت میں ہیں، بچے کے کپڑے بھی میری ملکیت میں ہیں۔ تو متعین کر دے بھائی جس کے کپڑے ہیں وہ اسی کے ہوں گے، اسی کی ملکیت میں چلے گئے۔ گھر کے جو برتن ہیں وہ میری ملکیت میں مگر سب استعمال کر سکتے ہیں، یا بیوی کی ملکیت میں سب استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ملکیت مشترکہ۔ تو ایک اصطلاح ہے، اس اصطلاح کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اتنا اپنے پاس کہ جو بھی سامان ہے وہ سب میری ملکیت میں ہے اور سب کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کی ملکیت میں ایک سوئی بھی ہے اور ایک 5 روپے کا دھاگا بھی ہے
تو وہ بھی وراثت میں آتا ہے. کسی نے ناحق لیا تو ناجائز ہے. اگر گھر میں ایک چھوٹا سا پلاس رکھا ہوا ہے, ہتھوڑی رکھی ہوئی ہے, اس کی ملکیت بھی متعین ہونا ضروری ہے. اگر ملکیت متعین نہیں ہے تو بڑا مسئلے میں پوری اولاد کو گنہگار کرے گا, اپنے بیوی بچوں کو گنہگار کرے گا. اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو کیا معاملہ ہوگا, معاملے کا پتہ ہی نہیں ہوتا. پھر اس کو بڑھاتے چلے جائیں تو یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن مبتلا عام طور پر ہمارے ہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہمیں ملکیت کا پتہ نہیں ہوتا. تو سب سے پہلا کام ہے اپنی ملکیت کو متعین کرنا. پلاٹ بیوی کے نام پہ لے لیے لیکن ہے میرا, پلاٹ بچے کے نام پہ لے لیے لیکن ہے میرا, تو متعین کرے. لیا بچے کے نام پہ لیکن ہے میرا, لیا بیوی کے نام پہ ٹیکسیشن سے بچنے کے لیے واٹ ایور کچھ بھی ہے, یہ کسی بھی مسئلے کے لیے لیا اس کے نام پہ لیکن ہے میرا. ایک مکان رکھا ہوا ہے, چلو یہ صدقہ جاریہ کے رکھا ہے لیکن ہے میرا, یہ ہے میرا, چنانچہ اس کے اوپر اسی کی وراثت جاری ہوگی. چنانچہ ہمارے قریب میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے, وہاں پر ایک بزرگ رہتے تھے. انہوں نے ایسا معاملہ کیا کہ بھی یہ جو گھر ہے یہ خانقاہ ہی رہنا چاہیے, اس میں دین کا کام ہوگا. یہ انہوں نے کیا لیکن انیکسپیکٹڈلی ان کا انتقال ہو گیا. تو خاندان والوں نے کہا بھئی جو بھی ہے نام ہمارے ہے, نام ہمارے ہے, لہذا انہوں نے کاغذ پہ لکھ دیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جب نام ہمارے تو ہے ہمارا. چنانچہ اس کی وجہ سے بڑے مسائل ہوئے. تو اس کو تعین بھی کریں کہ جس کے نام پہ کروائے اس کو طے کریں کہ دیکھو بھئی میں نے یہ صدقہ جاریہ کیا ہوا تو اس کا بھرم رکھنا, خیال رکھنا. لیکن بعد میں قانونی طور پہ مسائل اور ہوتے ہیں, اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے. ایک بچے کے نام پہ پلاٹ لگایا ہوا ہے اور بچہ بعد میں مکر جاتا ہے, میرے نام پہ ہے ہی میرا, سیدھی سی بات. اس میں پوزیشن کے مسائل, یہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے, ہمارا ملک یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنا پیپر ورک پورا رکھیں اور ہر وقت رکھیں. جی کل بنائیں گے پرسوں, اس کے لیے مشورہ کرنی ہے. جو بھی چیز سب سے پہلے تعین کیا جاتا ہے. اس تعین کے بعد عام طور پہ ماں کا انتقال ہوا تو رنگ بھی ایک بیٹی لے لی, ایک دوسری رنگ دوسری بیٹی لے لی, چوڑی ایک بیٹی نے لے لی, کپڑے آپس میں تقسیم کر لیے میوچل انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے, تو ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تعین ہونا ضروری ہے, وہ کپڑے بیوی کی ملکیت ہیں بھی کہ نہیں. لہٰذا یہ پہلی چیز ہے, پہلا اسٹیپ ہے تعین ہو. اس تعین کے بعد اگر کسی کی ملکیت میں کچھ بھی ہے وہ اس کا مال سمجھا جائے گا. اگر اس نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو وہ بھی اس کی وراثت ہے, وہ بھی مال سمجھا جائے گا. اب وہ اس کی اولاد میں 3 دن کے اندر اندر تقسیم کرنا ضروری ہے. ہم وراثت لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک زمانے تک لگے رہتے ہیں, سال کے بعد, 2 سال کے بعد, 6 سال کے بعد ایک بچے کے حالت میں مشکل آتی ہے, وہ کہتے ہیں جی والد کا مکان ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. دوسرے بھائی لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں, ابا کا مکان ہے, تم تفرقے ڈالنا چاہتے ہیں, ہمارے جمع ہونے کی جگہ وغیرہ وغیرہ. تیسرے دن چاہے وراثت میں رکھا ہوا قرآن مجید ہے, چاہے وراثت میں رکھا ہوا گھر ہے, اس کی تقسیم شرعی طور پر اور اولاد کے ذمہ لازم ہے. اور جو اولاد جو خاندان کا بڑا ہے اس کے ذمہ, جس کو ہماری شریعت میں عاقلہ کہتے ہیں, شریعت کی اصطلاح میں عاقلہ کہتے ہیں, آج کل کے ذمہ دار میں, آج کل کے زمانے میں خاندان کا جو ذمہ دار ہے وہ خاندان کا ذمہ دار اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اس شخص کی وراثت کو تقسیم کرے اور نافذ کرے. 3 دن سوگ ہے, اس کے بعد لازم ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو تقسیم کرے, ورنہ بعض روایات کے مطابق میت کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. اور اس وراثت کے اندر بیٹوں کا بھی حصہ ہوتا ہے اور بیٹی کا بھی حصہ ہوتا ہے. ہمارے الحمدللہ کراچی میں تو ایسا تمدن نہیں ہے, لیکن پنجاب میں اور دوسرے علاقوں میں بہت ایسا ہوتا ہے. بہنوں کو بلاتے ہیں, ہاں بھئی کیا کرنا ہے, ابا کی جائیداد تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں ضرورت ہے, ہم بیچنا چاہ رہے ہیں, کیا کہتی ہو؟ کہتے بھائی میں نے تمہیں معاف کیا. اوکے جی شکر ہے, اللہ حافظ, اللہ حافظ, اور ہمیشہ کے لیے اللہ حافظ. پہلے بھی اللہ حافظ کیا ہوتا ہے, بہنوں کا حصہ مار لیتے ہیں. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اس وراثت کو تقسیم کریں, اس کا حصہ اس کو ادا کریں, اس کے بعد وہ اس کے اوپر قبضہ کرے یا اس کے کسی ایک حصے پہ قبضہ کرے, اور اس کے بعد کہہ دے اب ساری کی ساری تم لے لو. جیسے بطور مثال اس کی وراثت میں 1000 روپے آتے ہیں, ان 1000 روپے پہ قبضہ کرے یا پھر 1000 میں سے 100 روپے پہ قبضہ کرے,
اس کے بعد کہ بھائی یہ سارے کے سارے تم لے لو، ابا کی طرف سے صدقہ کر دو، اماں کی طرف سے صدقہ کر دو، وغیرہ وغیرہ، تو ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو دیے بغیر کہا جی آپ مجھے ہدیہ کر دو، جیسا کہ آج کل بہت بڑی، اس کے لیے جتنے سخت لفظ استعمال کیے جائے کم ہے، ایک بہت بڑی بے شرمی ہے کہ بہنوں کا حصہ مار کے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کا حصہ مار کے بیٹھا ہوتا ہے۔ قطعاً حرام ہے، حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے کسی کی زمین کی ایک بالش دی ہے، ایک بالش، یہ بھی اگر کسی نے کسی کی مار لی تو اس کو یہ ساری ایک بالش 7 زمین کے ساتھ اس کے گردن میں توق بنا کے ڈالی جائے گی۔ ایک عذاب کی مثال دی گئی، وہاں کا عذاب سمجھایا نہیں جا سکتا۔ چند مثالیں دی گئی، جیسے پسلیاں ایسے مل جائیں گی، یہ مثالیں دی گئی، ورنہ وہاں کا عذاب سمجھا نہیں جا سکتا کہ وہاں کا عذاب ہو کیسے سکتا ہے، کس قدر شدید ہوگا سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ مطلب یہ کہ حقوق اللہ ہے، نمازی، پرہیزگار، تقوی دار، مولوی صاحب نمازیں پڑھاتا ہے، حافظ صاحب ہے، تراویح سناتا ہے، لیکن بہنوں کا حصہ مار کے بیٹھا ہے، خاندان میں وراثت تقسیم کرنے کو تیار نہیں۔ کیا ہے اس پہ توجہ ہی خیال، علماء کو خیال نہیں، عام عوام الناس کی کیا بات کریں۔ علماء کہتے ہیں خاندان میں جھگڑا ہو جائے گا، یہ چپ کا جو کیا کریں بھی، وہاں والد صاحب آپ کی وجہ سے تکلیف میں، تیرے دین پڑھنے کا کیا فائدہ، تیری نماز میں نمازیں پڑھنے کا کیا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پڑھتے ہو، لیکن اس کے باوجود وراثت کی فکر نہیں۔ کیوں جی لوگ کہیں گے قبر کی مٹی ابھی تک سوکھی نہیں ہے، اس کو پیسوں کی پڑی، کتنا لالچی بچہ ہے، کتنی لالچی بیٹی ہے۔ ایک خاتون، میں نے کہا اس میں وراثت کی تقسیم کی بات کریں، لانتے ملامت ہے کہ تمہیں عالم اس لیے بنایا کہ تم آج ابا مرے کل تم اس کی وراثت کے پیچھے پڑ گئی، تم تو لالچی تھی، تم تو اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ وجہ اس کی ہے کہ بڑے بھائی نے مکان دبایا ہوا، وہ دینے کو تیار نہیں، وہ دے گا تو ظاہر بات اس کی عیاشی جائے گی، حالانکہ 3 گھر اور موجود ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب پیٹ کے اندر حرام آتا ہے تو پھر وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے، خود ہی بنا لیتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وراثت میں جو حصے شرع نے متعین کیے ہیں وہ حصے ادا کرنا ضروری ہے۔ اور میں نے یہ کوئی چند سال ہوئے میں فتوے کا کام کر رہا ہوں، 12-13 سال میں تقسیم وراثت ہونے کے بعد میں نے کبھی کسی کو نیچے جاتے نہیں دیکھا، اور یہی بات میں نے اپنے بڑوں سے سنی کہ اپنے 45 سالہ تجربے میں، کسی نے اپنے 55 سالہ تجربے میں، کبھی کسی کو وراثت کی تقسیم کے بعد نیچے جاتے نہیں دیکھا۔ ایک بھائی نے لڑائی کی، وہ کیسے کریں گے، فتویٰ لکھ کے دیا 2016 کے اندر، 2022-23 میں جا کے وراثت تقسیم کی، اور جیسے ہی وراثت تقسیم ہوئی، رہ رہا تھا ایک گھر میں، جیسے ہی وراثت تقسیم ہوئی 2 گھر خرید لیے۔ اللہ نے 1 سال میں ایسی برکت دی کہ 2 گھر خرید لیے، چہ جگہ کے بہنوں بھائیوں کا حصہ دبا کے بیٹھا ہوا تھا۔ جی یہ گھر چلا جائے گا تو کہاں جاؤں گا، یہ گھر چلا جائے، 6-7 مہینے ہوئی مشقت، لیکن اس کے بعد رستہ کھل گیا، اتنا ایسا رستہ کھلا۔ اب مسئلہ یہ کہ ہم چونکہ مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، بہنوں کا حصہ دبایا ہوتا ہے، جب بہن مطالبہ کر لیتی ہے پوری زندگی بھائی بات نہیں کرتا، بھائی مطالبہ کر لیتے تو دوسرا بھائی بات نہیں کرتا، تقسیم اگر وہ یہ روایتوں میں آتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو کسی کا وراثت کا مال کھا رہا ہے تو وہ اپنے منہ میں نوالے نہیں ڈال رہا، اپنے منہ میں انگارے ڈال رہا ہے۔ تو وراثت کی اتنی اہمیت ہے۔ پھر وراثت کی تقسیم میں اولاد ہوتی ہے، اولاد میں پھر باریک مسائل ہیں، اس کے لیے علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ جس سے بطور مثال پاکستان میں ایک قانون ہے کہ یتیم پوتے کو وراثت میں حصہ، یتیم پوتے کا وراثت میں حصہ اس وقت نہیں ہے جب اس کے چچا موجود ہیں، تایا موجود ہیں۔ جب چچا تایا نہیں ہے تو اب پوتوں کا حصہ بنتا ہے، وہ الگ تقسیمات ہوتی ہیں، باریک تقسیمیں، اور اس کے حوالے سے اتنے مسائل ہیں کہ ہم روزانہ ان مسائل کو حل کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی مسائل ختم نہیں ہوتے۔ تقسیم وراثت کے 6-7 نسلیں آ کے پوچھتی ہیں کہ جناب یہ مسئلہ ہے، پھر اوپر والی نسل، پھر اوپر والی نسل، پھر اوپر والی نسل، کرتے 7 نسلیں گزر جاتی ہیں، ابھی تک وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ یعنی 7 کے 7 نسلیں حج بھی کر رہی ہے، عمرے بھی کر رہی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہی ہے، مگر ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ابا کی، دادا کی، چاچا کی، فلاں کی میراث تھی، وہ تقسیم نہیں ہوئی، جناب میرے والد صاحب نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا۔ یہ بڑے اہم مسائل ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں اور بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے، اور اگر صرف بیٹی ہیں تو میت کے بھائیوں کو بھی حصہ ملتا ہے۔
اور میت کی بہنوں کو بھی حصہ ملتا ہے، یہ شرع نے اس کا حصہ متعین کیا۔ کچھ لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہماری بیٹیاں ہیں، اب ہم کیا کریں، ہم اپنے بھائیوں کو، بھائی بڑے ایسے ہیں ویسے ہیں تو اپنی زندگی میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں جو اس بات میں سمجھنے کی ہیں، بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے بہت سی باریک جزیات ہیں، اگر کوئی بات کسی کے سامنے ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ زندگی میں تقسیم کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سب میں برابر تقسیم کیا جائے اور یہی افضل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسی ریشو سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں جو شرع نے کیا کہ بیٹے کو دو اور بیٹی کو ایک۔ اور زندگی میں تقسیم کرنے میں ریلیکسیشن یہ ہے کہ آپ ایک جو بچہ غریب ہے اس کو زیادہ بھی دے سکتے ہیں، جو امیر ہے اس کو کہیں بیٹا تمہارے پاس تو ہے، یہ تھوڑا غریب ہے تو اس کو دے دو۔ تو زندگی میں یہ بھی ریلیکسیشن ہے۔ تو اگر کسی کو یہ پریشانی ہے کہ میری صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو یہ اس کے، اور میرا بھائی بھی نہیں ہے، اس کا بھی انتقال ہو گیا، بھتیجوں کو جائے گا، ان کو میں دینا نہیں چاہتا، تو ٹھیک ہے اپنی بیٹیوں کو دے، زندگی میں ان کے نام لگا دیں تاکہ وہ کچھ نہ کچھ اپنا بنا سکیں۔ جی دیکھیں، وراثت کی تقسیم میں بنیادی چیز جو زمین ہے، جو سونا ہے، جو چاندی ہے، اس میں ویریشن ہوتا ہے۔ یہ زمین مہنگی ہے، یہ زمین سستی ہے۔ 20 ایکڑ زمین ہے، 20 ایکڑ زمین کا ایک حصہ فرنٹ پہ ہے، 6 ایکڑ فرنٹ پہ ہیں، اور بقیہ 14 ایکڑ بیک پہ ہیں۔ تو 6 ایکڑ کو براہ راست پانی مل رہا ہے، اور پچھلے جو 14 ایکڑ ہیں ان میں سے 2 کو مل رہا ہے، 4 کو یہ پرابلم ہے، اس طرح بعد میں پانی ملتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی ویلیو کم زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کے سونا ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، مکان ہے یا مال تجارت ہے، سب کا پیسوں کا حساب لگایا جائے گا۔ جس سے یہ زمین اندازے کے طور پر یہ 2 کروڑ کی ہے، اور اتنی ہی زمین پیچھے ہے وہ 2.5 لاکھ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے 2 کروڑ لگائیں گے، اس کے 2.5 لاکھ لگائیں گے، پرسنٹیج نکالیں گے۔ جی 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 نہیں، برابر بالکل بھی برابر۔ اس کا، ہاں وہ غلط ہو گیا اس کا۔ جی جی، باہمی رضامندی کا طریقہ ہے کہ دونوں فریقین ایک سازش بٹھائیں، اس سازش سے طے کے بات کریں، کیونکہ ہمارا قانون کوئی شرعی قانون نہیں ہے۔ اس قانون کے اندر اگر مرد چلا گیا تو وہ تباہ ہوگا، عورت چلی گی تو وہ تباہ ہوگی، مجرم چلا گیا وہ بھی تباہ ہو جائے گا، اور جس پہ ظلم ہو رہا ہے مظلوم چلا گیا وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ تو ہمارا قانون تو آپ کو پتا ہے، اس قانون کے سامنے بہت سے مسائل ہیں، جیسے کسی کا شوہر گم ہو گیا، مفقودۃ الزوج کے مسائل ہیں، اس میں بہت شدید خلا کے مسائل ہیں، جو بچیاں طلاق لینا چاہتی ہیں، شور نشیڑی ہے یا اس قسم کا آدمی ہے، اس صورت میں بہت پریشان، کوئی حل نہیں۔ یہ جو آپ چیز بتا رہے ہیں اس میں بھی کوئی حل نہیں ہے، بہت پریشان کن صورتحال۔ بہتر یہی ہے کہ اولاد آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کرے۔ اس کا طریقہ ہے کہ انتقال کے تیسرے دن بیٹھ جائیں، اس وقت دل نرم ہوتے ہیں اور معاملات آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے سال گزر جاتا ہے، 2 سال گزر جاتے ہیں، وہ دل سخت ہوتا جاتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جو پٹواری کو زیادہ پیسے کھلا دے گا پٹواری اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ ظاہر بات ہے پٹواری نے بھی تو اپنی جائیداد بنانی ہے، استغفر اللہ۔ تو اس میں سب کا حصہ اس زمین میں بھی ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں حصہ مشاع۔ حصہ مشاع کا مطلب یہ ہے جیسے گائے کے اندر سب کا حصہ ہے، 7 بندوں نے قربانی کی، تو ایک بوٹی کے اندر 7 بندوں کا حصہ ہے۔ اب وہ برابر سرابر آپس میں تقسیم ہوتا ہے کہ لیجی بھی جاتی ہے، یہ بھی جاتا ہے، یہ بھی، اس کو مشاع کہتے ہیں۔ ایسے اس زمین میں بھی حصہ مشاع ہے، اس گھر میں بھی حصہ مشاع ہے، اس میں سب کا حصہ برابر ہے، اس زمین میں بھی اس زمین میں بھی، وہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے تقسیم ہوتی ہے، جیسے قربانی کا گوشت آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے تقسیم ہوتا ہے۔ جی ہوں ہوں ہوں
یہ مسئلہ نہیں، لمبا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ 2-2-4 کی طرح صاف ستھرا ہے، اور وہ گھر باپ کی ملکیت ہے اور پورا کا پورا گھر وراثت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ عبارات میں یہ مسئلہ 2 اور 2-4 کی طرح لکھا ہوا ہے، انہوں نے جو پیسہ لگایا سب ویسٹ، سب باپ کی ملکیت میں جائے گا۔ یہ مسئلہ تجرید القدوری جلد نمبر 11 میں لکھا ہوا ہے۔ زمین خریدی ہے، زمین خریدی نا باپ نے، ہاں ٹھیک۔ ہاں دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جس نے زمین خریدی ہے یہ اس کا ہے، جی ہاں، جس کی زمین ہے یہ اس کا ہے، سمجھ رہے؟ البتہ اگر ان کا آپس میں پہلے سے طے ہوا تھا کہ مکان میں بناؤں گا اور زمین تمہاری ہوگی، اس میں اتنا حصہ تھا، اتنا حصہ تھا، اتنا حصہ تھا، پھر یہ انہی کی ملکیت سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر پہلے سے طے نہیں کیا، جو میں نے بالکل شروع ملکیت متعین نہیں کی، جب ملکیت متعین نہیں کی تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہے۔ مطلب چوتھا آدمی جو ہے نا اس کا کچھ بھی نہیں، ان کا کہنے کا مقصد ہونا نہیں، اب والد کا اس میں کوئی حصہ نہیں، صرف نام ہونے سے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ فقہ البیوع میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے مسئلہ لکھا ہے کہ صرف نام ہونے سے چیز ملکیت پہ نہیں ہوتی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ وراثت نہیں ہے۔ اب وراثت نہیں ہے تو چاروں بھائی زندہ ہیں، جب چاروں بھائی زندہ ہیں تو اب یہ مکان چاروں کا ہے، جس حیثیت سے انہوں نے طے کیا اس حیثیت سے۔ اگر طے نہیں کیا تو پھر جس کی زمین ہے یہ اس کا ہے۔ جس ہم فقہ میں مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ بھائی کہتا ہے میری زمین ہے، مکان میرا ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرے کہتے ہیں جو ہم نے پیسے لگائے ہیں، وہ کہتا ہے توڑ لو، توڑ کے مکان لے کے چلے جاؤ۔ شرع نے یہ تک لکھا ہے، یعنی اتنی باریکی بھی لکھی ہے، وہ توڑ لیں اور توڑ کے لے جائیں۔ ہاں بہتر طریقہ یہ کہ بھائی پیسے دے کے مکان پورا کا پورا لے لے، کیونکہ زمین اس کی ہے تو مکان اس کا ہے۔ ہاں جی، وہی میں کہہ رہا ہوں، ہمارے کورٹ کے قوانین کے اوپر بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ کورٹ کے قوانین تو کہتے ہیں جس کے نام پہ اس کی ہے، ٹھیک ہے، تو نام پہ والد کے ہے تو ظاہر بات اس کی ملکیت کورٹ، کیونکہ کورٹ کاغذ مانتی ہے، ٹھیک ہے، شریعت کاغذ نہیں مانتی، شریعت آپس کے معاہدے مانتی ہے۔ آپس کے معاہدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، چار بھائی ظاہر بات ہے مکان بنا رہے ہیں، کوئی 200-300 روپے میں تو نہیں بنا رہے، کروڑوں روپے خرچ کر رہے تو ان کو چاہیے کہ بیٹھ کے معاہدہ کریں۔ کروڑوں روپیہ لگا رہے ہیں تو اس پہ بیٹھ کے معاہدہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بہت غلط چیز ہے ہمارے اندر، ہمارے مس کمیونیکیشن اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے مسائل خراب ہوتے ہیں۔ تو پہلے سے طے کرنا ضروری ہے، دیکھو میں مکان بناؤں گا، اس مکان میں اتنا فیصد حصہ میرا ہوگا، اتنا فیصد تمہارا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی پہلا پورشن میرا، دوسرا پورشن اس کا، ایسے ہی بنتا ہے عام طور پہ، تو اس طریقے سے طے کر لیا جائے، اس بات کوئی مسئلہ نہیں۔ جی جی اس کا حصہ نہیں ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ پوتے کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن باقی جو بھائی ہوں گے جن کو وراثت میں ملے گا ان کے لیے ٹیسٹ نہیں ہے کیا یہ ایک پوتا جو ہے وہ میرا بھی تو ٹیسٹ ہے نا حضرت، میرا بھی تو ٹیسٹ ہے، میں تیسرا حصہ پوتے کے نام پہ لگوا جاؤں، ٹھیک ہے، اس باپ کا بھی، اس دادا کا بھی ٹیسٹ ہے نا، وہ تیسرا حصہ اپنے پوتے کے نام پہ لگا کے چلا جائے، اپنی زندگی میں لگا کے چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اب بطور مثال ایک بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے کینسر کی مریض ہے، اس کو تو پیسے چاہیے، وہ کیسے اپنے بیٹی کو چھوڑ کے پوتے کو دینا شروع کر دیں، اپنے بھتیجے کو دینا شروع کر دیں۔ ایک بندہ ہے وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، چلو اس کو پیسے مل رہے ہیں، وہ اپنا قرضہ اتارے گا یا پھر اس کے پیچھے گنڈے لگے بھائی پیسے دے دو نہیں تو ہم یہ کر دیں گے۔ حکمت شریعت کے احکامات حکمت پہ نہیں ہوتے، شریعت کے احکامات علت پہ ہوتے ہیں، ریزن پہ ہوتے ہیں۔ ریزن اس کی یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے الاقرب فالاقرب، حصہ قریب والے کو پہلے ملے گا، دور والے کو بعد میں ملے گا۔ اگر قریب والا موجود ہے تو دور والے کو نہیں ملے گا، جیسے ابا موجود ہے تو دادا کو نہیں ملے گا، سمجھ؟ اب ابا موجود ہے تو دادا کا کوئی حصہ نہیں، بیٹا موجود ہے تو پوتے کا کوئی حصہ نہیں، ٹھیک ہے، تو اب بیٹے موجود ہیں بقیہ،
اب ظاہر بات ان کی موجودگی میں پوتے کا حصہ نہیں ہے، خود سے دے سکتے ہیں. ہاں خود سے دینا چاہے تو بھلے سے سب کچھ اسی کو دے دیں. جی جی بیوی کا حصہ ہے. مار پڑے گی لگتا ہے خواتین سے. ہاں بیوی کا حصہ ہے بھائی، بیوی کا حصہ ہے. اگر عورت کا انتقال ہوتا ہے تو شوہر کا چوتھا حصہ ہے. اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کا چوتھا حصہ ہے، نہ ہونے کی صورت میں آدھا حصہ ہے، یعنی 50% شوہر کو ملے گا. اور اگر اولاد موجود ہے، شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی کو 12.5% یعنی 8واں حصہ، اور اولاد نہیں ہے تو پھر 25% بیوی کو ملے گا. بقیہ حصہ اس کے علاوہ بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا. جی پوتے کو اپنے مال کے ثلث میں سے حصہ دے سکتے ہیں. ثلث مطلب 1/3، یعنی آپ اس کو 33% حصہ یا 33% سے کم یا 33% تک حصہ دے سکتے ہیں اپنی زندگی میں بھی، اور وصیت کر کے بھی جا سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد 33% میرے پوتے کو دیا جائے. پھر پوتا ایک نہیں ہوگا، کافی سارے ہوں گے. اچھا جیسے آپ نے بھی کہا اس پہ قبضہ کرنا ضروری ہے، مطلب اس کو لینا ضروری ہے، چاہے وہ 100 روپے دے. ہاں جیسے میری والدہ ہے، انہوں نے ہم چاروں کو دے دیا اور مطلب میں اپنا حصہ معاف کر دیا، لیکن بائی ہینڈ انہوں نے اپنے ہاتھ دے رہی ہیں، انہوں نے الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم نے میرا اپنا حصہ معاف کر دیا. اب ان کو ہمیں دینا ضروری ہے. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے دیے جائیں کہ اماں بھی آپ کچھ حصہ لے لیں، یہ مجھے وکیل بنا دیں، میں آپ کی طرف سے ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ ہدیہ کریں. جی دینے چاہیے، اگر حیات ہیں تو پھر دینے چاہیے. پھر وہ جس کو دل چاہے آپ کو واپس ہی دے دیں. اس میں قبضہ ضروری ہے. ملکیت کے لیے قبضہ شرط ہے، شریعت نے کہا ملکیت کے لیے قبضہ شرط ہے. ملکیت کے بغیر قبضہ ہے تو وہ قبضے کے بغیر ملکیت وہ ملکیت شمار نہیں کی جائے. فار ایگزامپل اس کی ایک چھوٹی سی بات آپ کو کر دوں. میری شپمنٹ آ رہی ہے امریکہ سے، ٹھیک ہے، شپمنٹ ہے 1 کروڑ کی. بھائی میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے بھائی تیری شپمنٹ آ رہی ہے، بڑی اس کی ڈیمانڈ ہے، اس میں بہترین والے آئی فون ہے، تو بھائی یہاں بڑی ڈیمانڈ ہے، میرے پاس مارکیٹ ہے، میں تم سے 1.5 کروڑ میں خریدتا ہوں، لے جاؤ بھائی. اس نے آگے سے 2 کروڑ میں دے دی، اس نے آگے سے 2.5 کروڑ میں دے دی. پاکستان میں چیز بکنے سے پہلے کم از کم 12-13 مرتبہ، پہنچنے سے پہلے کم از کم 12-13 مرتبہ بک چکی ہوتی ہے، اور وہ چیز جو 500 روپے کی ہوتی ہے وہ ہمیں 5000 کی مل رہی ہوتی ہے. شرع نے جو چیز کے جب تک قبضہ نہیں ہوتا اس وقت تک ملکیت تام نہیں، اس وقت تک آپ آگے دے نہیں سکتے. اور یہ ہمارے بازاروں میں جتنی بے ہو رہی ہے بڑی یعنی بے قبل القبض اسے کہتے ہیں شرع کے اندر، جو کہ ناجائز اور حرام ہے. ایسے وراثت کے اندر جب تک قبضہ نہیں ہے اس وقت تک ملکیت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا ایک اور اس طرح تخلیہ ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بل بنیادی موٹی چیزیں ذکر کریں. اللہ سمجھنے کی توفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ جی بیٹھنا سننا قبول فرمائیے، دین کی سچی سمجھ اور پکی فہم عطا فرمائے، مسائل کو سنا ہے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.